بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسانوں کے اعمال بدتر بد ہو جائے تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال بگڑنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت کے عذاب آتے ہیں۔ وہ عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی معاشی تنگی آ جاتی ہے، کوئی بھی کبھی جنگیں لگ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عذاب کی شکلیں ہیں۔ اب حالیہ میں جو وینزویلا کے اندر جو زلزلہ آیا، یا اس سے قبل جو زلزلے آئے ہیں، جو شہر کے شہر تباہ ہو گئے چند سیکنڈوں کے اندر، یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب انسانوں کے اعمال بگڑتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، شراب نوشی اور اسی طرح دیگر جو گناہ ہے، جب انسان اس کے اندر گھر جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں۔ اور کسی ایک ملک کے اندر یا کسی ایک علاقے کے اندر اللہ رب العزت عذاب لا کر کے باقی انسانوں کے لیے وہ ایک عبرت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے باقی انسانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ صدر جاؤ، میرے عذاب سے ڈرو، اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ نے خود فرمایا کہ آپ کی رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر صحیح طریقے سے پکڑتا ہے، پسلیاں توڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں لوگوں پر، بندوں پر، تو وہ باقی انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ لیکن ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز آتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، تفریح ہوتی ہے، انجوائے کرتے ہیں اس کو کہ دیکھو یہ ہاں ہو رہا ہے، فلانا ڈمکانا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، تو استغفار ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ حدیث میں تو اس سلسلے میں یہی آیا کہ جب اس زلزلے آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب دنیا کے اندر یہ 15 چیزیں عام ہو جائے تو پھر زلزلے بھی آئیں گے، سرخ آندیاں بھی آئیں گی، طرح طرح کے عذاب آئیں گے، پے در پہ فتنے آئیں گے، عذاب آئیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرته وعق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم وساد القبيلة فاسقهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وفسخا ومسخا وقذفا وآيات كتتابع كنظام بالغ قطع سلكه كتتابع۔ 15 چیزیں گنوائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی نشانی، یعنی پہلی بات جب یہ دنیا کے اندر عام ہو جائے کہ جب قومی خزانہ، عوامی خزانہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، مالی غنیمت یا قومی خزانہ، عوامی خزانہ جب اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگے اور اپنے آپ پر خرچ کرنے لگے، اپنی مراعات اس سے حاصل کرنے لگے، اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگے، تو سمجھ لو کہ اللہ کے عذاب آئیں گے۔ نمبر 2، جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ تو ادا کریں گے لیکن ناگواری کی صورت میں، ناگواری کی صورت میں اس عبادت کو کریں گے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، میں نے کمایا ہے اور میں ہی اب جو ہے اتنا سارا پیسہ میں خرچ کروں گا لوگوں کو۔ تو ناگواری کی کیفیت میں اس کو ادا کرتے ہیں یا ادا ہی نہیں کرتے، اس کو تاوان سمجھتے، کون سا زکوٰۃ، کوئی زکوٰۃ وقت نہیں ہے۔ اسی طرح جب بیٹا اپنے دوست کو گلے لگائے گا، والد کو دھتکارے گا، والد سے دور بھاگے گا، اور جب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرنے لگ جائے گا، مسجد کے اندر کھلا شور شرابہ ہونے لگے، اس طرح کہ آج ہو رہا ہے، ہلکے لگ جاتے ہیں، شور شرابی دنیاوی باتیں ہوتی ہے اور موبائل کی گھنٹیاں جو ہے بج رہی ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی توہین ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب شراب عام ہونے لگی اور جو قبیلے کا جو سردار ہوگا تو وہ فاسق ہوگا، ذلیل ہوگا، کمینہ ہوگا، اور آدمی دوسرے کی اکرام اور اس کی تعظیم اس لیے کرے گا تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے، جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اور یہ امت پہلے والے لوگوں پر برا بھلا کہیں گے کہ وہ کوئی لوگ تھے، وہ تو جاہل لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، یہ تو جدید دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، تو اس کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اسی طرح جو گانے بجانے ہیں اور جو گانے بجانے کے آلات ہیں، موسیقی ہے، فنکار، یہ عام ہونے لگیں گے اور فنکاروں کی عزت ہونے لگے گی، جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس دنیا کے اندر یہ ہونے لگے گا تو پھر پے در پہ عذاب آئیں گے، ریحا حمراء، سرخ آندیاں آئیں گی، سرخ آندیاں آئیں گی، موسم چینج ہو جائے گا، موسم اپنا تیور تبدیل کر دے گا اور تہس نہس کر دے گا لوگوں کو۔ وزلزلۃ، زلزلے آئیں گے، چند سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا کو تباہ برباد کر دے گا اللہ رب العزت۔ جس طرح کہ ابھی ہوا کہ 39 سیکنڈ کے اندر پورا شہر تباہ برباد ہو گیا۔ وخسفاً، اور زمین کے اندر دھنسنا ہوگا،
زمین کے اندر دھسنے کا سلسلہ ہوگا، پھٹ جائے گی زمین، لوگ اس میں دھس جائیں گے، لوگوں کی صورتیں شکلیں بگڑ جائے گی، اس طرح کے ہو رہا ہے بعض عذاب جو بعض علاقوں میں آتے ہیں، صورتیں بگڑ گئی اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ یہ سلسلہ رکا گی نہیں، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، جس طرح کے تسبیح کا جو دھاگا ہوتا ہے نا، جب وہ ٹوٹ جائے تو پے در پہ جس طرح تسبیح کے دانے نیچے گرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر پے در پہ اسی طرح عذاب اور فتنے آئیں گے تمہارے اوپر۔ تو چونکہ فتنوں کا دور ہے اور یہ گناہوں کا دور ہے، لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی توفیق نہیں ملتی توبے کی، تو پھر عذاب تو اسی طرح آتے رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے، دستے رہیں گے، بگڑتے رہیں گے، سب چیز تباہ ہو جائے۔ اب ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، سائنسدانوں نے یہ بات بٹائی ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو جو زمین کے اندر جو پلیٹیں ہوتی ہے وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ سورہ زلزال خود پڑھ لو، اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری صورت ہے اس کی، یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے بد کرداری کا نتیجہ ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ اللہ کے عذاب تو اس طرح آتے رہیں گے اور تمہیں جھنجھوڑتے رہیں گے، فنا کرتے رہیں گے، تنسائیں گے بھی، مسخ بھی کریں گے، سرخ آندیاں بھی آئے گی، سونامی کی شکل بھی یا کسی بھی صورت کے اندر۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔